السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر نسیم ہے اور آج میں آپ کو جتنی بھی جو ویریفیکیشن ہے پاکستان کے اندر اور کویت کے اندر، ڈاکومنٹیشن کی ویریفیکیشن ہے اور بہت ساری چیزیں جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اس کے حوالے سے میں بتاؤں گا، لیکن کیونکہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی تو میں انشاءاللہ پارٹ 1 پارٹ 2 پارٹ 3 کے حوالے سے ڈفرینٹ ویڈیو بنا کے اپلوڈ کروں گا انشاءاللہ۔ اور یہ ویڈیو صرف اس طرح نہیں ہے کہ کویت کے اندر یا گلف کنٹریز کے اندر، بلکہ پوری دنیا میں جتنے بھی ڈاکٹرز ہیں جب باہر جانا چاہتے ہیں تو ان کو کن چیزوں کی ضرورت ہے، کون سے ڈاکومنٹ چاہیے اور کون سا ڈاکومنٹ کہاں سے ویریفائی کروانا ہے، یہ بہت ضروری ہے کیونکہ پتہ نہیں ہوتا جب کسی کی سلیکشن ہو جائے، آپ کو جاب لیٹر مل جائے اور اس وقت بندہ کنفیوز ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے کہ اب میں کیا کروں، کہاں پہ جاؤں، کیسے ڈاکومنٹ ہوں گے ویریفائی۔ تو انشاءاللہ میں A to Z جتنی بھی چیزیں ہیں میں ڈفرینٹ ویڈیو بناؤں گا اور میں آپ سب کو ریکویسٹ کروں گا کہ اس ویڈیوز کو دیکھیں اور اپنے دوستوں تک یہ پہنچائیں، خاص طور وہ لوگ جن کی سلیکشن ہو گئی ہے یا وہ لوگ جو باہر جانا چاہتے ہیں، کیونکہ میں اس وقت کویت کے اندر ہوں اور مجھے جب پاکستان میں جاب آفر ملی تھی کویت کی تو اس وقت بڑا مشکل تھا میرے لیے کہ میں کیسے فالو کروں، کس طرح چیزیں جو ہے نا ڈاکومنٹ ویریفائی کرواؤں۔ تو انشاءاللہ بڑی مشکل سے جو بھی چیزیں میں نے کی تھی اس کو میں نے کلیکٹ کیا ہے اور میں اس پہ ضرور بات کروں گا۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں میٹرک اینڈ FAC۔ اب میٹرک اور FAC جب آپ کو جاب آفر مل جائے، آپ کے پاس جاب آفر لیٹر ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، نمبر 1۔ دوسرا یہ ہے کہ میٹرک اور FAC کا کیا کرنا ہے۔ میٹرک FAC کا یہ ہوتا ہے کہ ان کی ویریفیکیشن کے آپ جہاں بھی آپ نے جو آپ کا بورڈ ہے وہاں سے آپ میٹرک اور FAC کا پاس سرٹیفکیٹ اور ان کی مارک شیٹ، ان دونوں کو اپنے بورڈ سے ویریفائی کرائیں گے۔ اب بورڈ سے یہ ہوتا ہے کہ بورڈ کا پہلا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ بورڈ کے اندر جائیں گے، وہاں پہ چالان لیں گے اور آپ اوریجنل دکھائیں گے اور جو فوٹو کاپیز ہوگی وہ 2 سیٹ فوٹو کاپی کے وہ آپ کو ویریفائی کر کے دیں گے، ٹھیک ہے۔ پھر ایک انویلپ ہوتا ہے، وہ آپ کو انویلپ میں دیں گے اور یاد رکھیں یہ انویلپ آپ کو کھولنا نہیں ہے۔ اگر آپ نے انویلپ اوپن کر دیا تو پھر آپ کی یہ جو ویریفیکیشن ہوگی وہ کینسل ہو جائے گی، پھر آپ کو واپس چالان بھرنا ہوگا۔ اسی لیے کبھی بھی انویلپ اوپن نہیں کرنا، اور جیسے آپ کو انویلپ ملے گا وہ انویلپ اپنے ساتھ پھر آپ جائیں گے انٹر بورڈ چیئرمین کمیٹی، جس کو ہم کہتے ہیں IBCC۔ اب کیونکہ میں نے کراچی سے کروایا تو یہ لیاقت نیشنل ہاسپٹل کے بالکل سامنے ان کا آفس ہے، وہاں پہ میں گیا اور وہاں پہ اگین میں نے چالان فل کیا اور جو انویلپ تھا وہ میں نے ان کو دیا۔ پھر انہوں نے اوریجنل ڈاکومنٹ لیے اور مجھے کہا کہ آپ کل آ کے یہ ڈاکومنٹ لے لیں، اور میں دوسرے دن گیا اور انہوں نے مجھے سارے جو 4 سرٹیفکیٹ تھے وہ ویریفائی کر کے دے دیے۔ اس کے بعد کیا کرنا ہے، اس کے بعد ایک آپشنل ہے، اگر آپ ایجوکیشنل ڈپارٹمنٹ جاتے ہیں، جیسے سندھ کے اندر سندھ سیکریٹریٹ ہے، تو میں سندھ سیکریٹریٹ گیا اور وہاں سے میں نے اس کو اگین ویریفائی کروا دیا۔ اور اس کے بعد میں گیا تھا موفا از اے منسٹری آف فارن افیئرس، اور ہر صوبے میں ہے، اور سندھ کے اندر اگر آپ جائیں گے تو کراچی کے اندر شاہراہ فیصل پہ ہے، تو آپ وہاں پہ جائیں گے اسی دن آپ کو وہ ویریفائڈ ہو کے مل جائیں گے۔ موفا کے بعد آپ کا اگر کوئی جو لاسٹ آپشن ہے وہ ایمبیسی ہے، تو جیسے میں کویت آ رہا تھا، میں کویت ایمبیسی گیا اور وہاں پہ میں نے ڈاکومنٹ ویریفائی کروا دیے جو بھی ہے میٹرک و FAC کے، تو یہاں پہ آپ کی یہ میٹرک و FAC کی ویریفیکیشن ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس کے بعد جو چیز ہے وہ ہے ڈگری اور ٹرانسکرپٹ۔ ڈگری اور ٹرانسکرپٹ کا یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے آپ کی جو MBBS ڈگری ہے اس کو اپنی یونیورسٹی سے ویریفائی کروانا ہے، اسی طرح ٹرانسکرپٹ کو بھی اپنی یونیورسٹی سے ویریفائی کروا دیں۔
یہ پہلا اسٹیپ ہے. دوسرا اسٹیپ کیا ہے؟ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ HEC ہائر ایجوکیشن. ہائر ایجوکیشن سے آپ کو اپنی ڈگری اور ٹرانسکرپٹ اس دونوں کو ویریفائی کروانا ہے. اگر آپ نے FCPS بھی کیا ہوا ہے تو پھر FCPS بھی ایسے ہی ویریفائی ہوگی. پہلے اپنی جہاں سے آپ نے FCPS کیا ہے وہاں سے وہ ویریفائی ہوگا، اور اس کے بعد اگر آپ کے پاس فار ایگزامپل FCPS کی ہے، IMM ہے، FCPS 1 ہے، تو ویسے FCPS 1 اور IMM کی اتنی نیڈ نہیں ہوتی، لیکن کہیں کہیں پہ ان کی ضرورت پڑ سکتی ہے. اور جو گلف کنٹریز ہیں ڈفرینٹ جگہوں پہ آپ کی پوسٹ میں یا آپ کی سیلری میں اضافہ ہو سکتا ہے، تو آپ ان کو بھی ویریفائی کروا لیں. اور یہ ویریفیکیشن جو ہوگی یہ یاد رکھیں کہ اوریجنل ڈاکومنٹ کی ہوتی ہے. کیونکہ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے مسئلہ کہ جیسے میں نے ایک جگہ پہ ویریفیکیشن کے لیے ڈاکومنٹ دیے تو انہوں نے مجھے فوٹو کاپیز ویریفائی کر کے دے دیا، اور میرا بڑا ٹائم ضائع کیا انہوں نے. تو اور ویریفائی جو ہوتا ہے وہ آپ کو ہمیشہ بیک سائڈ پہ ہوتا ہے اوریجنل. اور بڑے دکھ کی بات ہے کہ ہمارے یہاں کچھ ایسے بھی ادارے ہیں پاکستان کے اندر جن کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ویریفائی کیسے ہوتے ہیں ڈاکومنٹ. اور مجھے مطلب کچھ ہاسپٹلوں نے فرنٹ پہ ٹھپے لگا کے دیے ہیں ویریفیکیشن کا. تو یہ بھی بڑا تھوڑا مسئلہ ہوتا ہے، آپ کو چیک کرنا ہوتا ہے کہ ویریفیکیشن ایک تو اوریجنل ڈاکومنٹ کی ہوگی اور دوسرا بیک سائڈ پہ ہوتا ہے. کیونکہ جہاں بھی میں نے دیکھا کہ اگر میں خود نہیں جا رہا کسی اور کو میں بھیج رہا ہوں تو یہی مسئلہ ہو رہا تھا کہ وہ لوگ فوٹو کاپیز کو ویریفائی کر کے دے رہے تھے. اور تو یہ بڑا مسئلہ ہے. تو فرسٹ آپ نے اگر FCPS کی ڈگری ہے، MBBS کی ہے، تو اپنے ریلیونٹ جو آپ کا کالج ہے وہاں سے ہوگا. اس کے بعد آپ اس کو HEC سے کروائیں گے، اور HEC کے بعد وہ پھر آپ جائیں گے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ. اب سندھ کے اندر ہیلتھ ڈپارٹمنٹ اگر آپ دیکھیں گے تو سندھ سیکریٹریٹ کے اندر موجود ہے، وہاں سے ہوگا. اس کے بعد پھر وہی موفا منسٹری آف فارن افیئر، اور اس کے بعد پھر ایمبیسی. اب اس سارے میں جو ہے فار ایگزامپل آپ یونیورسٹی سے تو ایک طریقہ ہوتا ہے آپ اس کو چالان بھرتے ہیں یا جو بھی طریقہ ہے. اور جو HEC ہے اس کے 2 اسٹیپس ہیں. یا تو آپ HEC ارجنٹ بیس پہ کرواتے ہیں، اس میں واک ان ہوتا ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اپائنٹمنٹ لیتے ہیں واک ان کی، اور وہ آپ کو خود جا کے کروا دیتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن آپ کو ڈیز ملتے ہیں، 15 دن 20 دن بعد آپ جا کے ویریفائی کرواتے ہیں. اور جو باقی جو ہوتا ہے دوسرا آپشن وہ آپ TCS کے تھرو بھیجتے ہیں. تو میں یہی سجیسٹ کروں گا کہ آپ واک ان کریں، جس میں ایمرجنسی طور یا ارجنسی جو بھی ان کی ہوتی ہے ایمرجنسی پہ آپ اس کو ٹک کر سکتے ہیں. اور اس کی 5,000 ایکسٹرا فیس ہوتی ہے، اور پر ڈاکومنٹ 1,000 روپے فیس ہوتی ہے، اور 5,000 جو میں بتا رہا ہوں 2022 کی، شاید ابھی زیادہ ہو گئے ہوں. یہ سارے اسٹیپس ہیں جو کہ آپ کے ڈگری ہو اس کے ہیں. اب یاد رہیں ڈگری جب آپ پاکستان سے ویریفائی کراتے ہیں تو پھر آپ اس کو ایپک ویریفیکیشن بھی کرتے ہیں، اور ایپک ایک بڑا لمبا ٹاپک ہے. اور بس یہ آپ ایک اپنے پاس ضرور لکھ دیں، ایک بنا دیں نوٹس اپنی لسٹ میں کہ ایپک کی ویریفیکیشن بھی ہوتی ہے ڈگری کی باہر جانے کے لیے. تو یہ آپ کے ہو گئے آج جو ایک ویڈیو میں وہ ہم نے کر دیا میٹرک، نمبر 1 میٹرک، نمبر 2 FSC، اور پھر آپ کی ڈگری اور ٹرانسکرپٹ MBBS کی. اور اگر FCPS ہے تو وہ بھی اسی طرح ہوگا. اور اسی طرح آپ کوشش کریں کہ خود جائیں، خود ویریفیکیشن کریں. اگر آپ کسی کو بھیجتے بھی ہیں تو ان کو آپ اپنا ایک اتھارٹی لیٹر دے کے بھیجیں گے، ٹھیک ہے. اگر آپ اتھارٹی لیٹر نہیں دیں گے تو شاید ویریفیکیشن نہیں ہوگی. اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ جب آپ باہر جا رہے ہیں تو بہت ساری جگہوں پہ آپ کو جہاں پہ آپ کو جاب ملی ہے خاص طور پہ ان کا وہ لیٹر آپ کو مانگتے ہیں کہ آپ کا لیٹر کہاں ہے، آپ کون سے ملک پہ جا رہے ہیں. یہ ہر جگہ پہ نہیں ہوتا، لیکن کہیں کہیں آپ کو دینا ہوتا ہے یا دکھانا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ. اور اس کے بعد میں ایک دوسری ویڈیو بھی بناؤں گا، اور آپ سمجھے کہ یہ ویڈیو 1 تھی، اس کے بعد ویڈیو 2 بناؤں گا، پھر ویڈیو 3 بناؤں گا. اور انشاءاللہ آپ ساری جب ویڈیوز دیکھیں گے تو پاکستان سے لے کے باہر ملک تک جتنے بھی یہ ویریفیکیشن ہے، آپ کو کیا کیا چاہیے، کون سے ڈاکومنٹ بنوانے ہیں، سب کی ایک الگ الگ طریقے سے میں ویڈیو بنا کے آپ کو دوں گا. اور انشاءاللہ جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو فل سمجھ آ جائے گی کہ کیا کرنا ہے. اور
اس کے علاوہ تھوڑے سے ڈفرینس ہوتے ہیں چیزوں میں، جیسے آپ کی جاب ریلیٹڈ ہوتا ہے، آپ کو جاب کیسے ملی ہے اس کے حساب سے بھی ڈفرینس کرتا ہے، لیکن ڈاکومنٹس سب کو ویریفائی کروانے ہیں اور اسی طرح ہوں گے. ٹھیک ہے، تو تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.